السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود ہے۔ شادی کے بعد اور شادی سے پہلے بھی میرا کام اچھا نہیں چلتا تھا۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن اپنا بھرم رکھنے کے لیے بیوی کے گھر والوں سے جھوٹ بولا اور رشتہ لے لیا۔ اور جب بیوی کو پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ پھر اس نے کہا کہ میں اپنا زیور بیچ کر گھر کے اوپر والے کمرے میں دکان بنانے لگی ہوں، کیونکہ یہ گاؤں تھا اور یہاں عورتیں اپنی پرسنل چیز لینے کے لیے بیچاری بازار جاتیں اور پھر بھی ان کو سمجھ نہ آتی تھی۔ اس لیے اگر ایسے میں کوئی عورت ہی ان کے مطلب کی چیزوں کی دکان اس گاؤں میں بنا لیتی تو بے شک دکان تو ضرور چلنی تھی۔ میری بیوی نے ایسا ہی کیا۔ اس کمرے کو باہر سے سیڑھی بھی لگتی تھی، اس لیے گھر کے اندر سے آنے جانے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو اجازت دے دی اور اس نے دکان بنا لی۔ اس کے پاس روز ہی عورتیں آتیں، سامان لے کر جاتیں۔ دکان اچھی چلنے لگی، لیکن ایک عورت کے بارے میں بہت زیادہ مشکوک ہو چکا تھا، کیونکہ وہ روز آتی تھی اور روز ایک ہی چیز لے کر جاتی تھی۔ جس ٹائم وہ آتی تھی اس وقت دکان میں اور کوئی عورت نہیں آتی تھی، اور اگر کوئی عورت آتی تو میری بیوی دروازہ نہیں کھولتی تھی۔ پھر وہ سیڑھیوں سے اتر جاتی اور چپ چاپ وہاں سے چلی جاتی، نہ کچھ بولتی نہ جواب دیتی۔ عجیب مشکوک سی عورت تھی۔ بیوی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ دوسرے محلے کی ہے، میرے ساتھ بھی کوئی زیادہ بات نہیں کرتی، بس جو چیز لینی ہوتی ہے لے کر چلی جاتی ہے۔ لیکن مجھے اس پر شک ہو گیا، اس لیے بیوی کو اس کے گھر بھیج کر ایک دن دکان پر بیٹھنے کا کہا۔ لیکن دراصل میں اپنی بیوی کے کپڑے پہن کر دکان میں بیٹھنے کے ارادے سے آیا تھا، تاکہ وہ سمجھے کہ دکان میں میری بیوی بیٹھی ہے۔ اور پھر ایسا ہوا کہ وہ دکان میں داخل ہوئی تو اس کو دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو شادی کروانے کے لیے بیوی کے گھر والوں سے بہت جھوٹ بول دیے تھے کہ میرے پاس بہت اچھی نوکری ہے، میرے پاس بہت سے پیسے ہیں، میری زمینیں ہیں جن کا کرایہ مجھے آتا ہے، میں بڑا آدمی ہوں۔ لیکن جب شادی ہو گئی تو بیوی کو منہ دکھائی میں نکلی انگوٹھی دی تو یہ سمجھ گئی کہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اس نے کہا کہ تم نے میرے گھر والوں سے جھوٹ بولا، میں تمہاری بیوی ہوں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ تمہارا راز تو رکھ لوں گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مجھے گھر میں بھوکا مارو۔ اس گھر میں 2 وقت کی روٹی بھی پوری نہیں ہوتی ہے۔ میں تم سے نہ کپڑے مانگتی ہوں، نہ اچھے جوتے، نہ کوئی زیور، لیکن کم سے کم کھانے کو تو اچھا ملنا چاہیے۔ میں نے بیوی سے کہا کہ میں کیا کروں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں اور میری نوکری بھی نہیں ہے، میں ہوائی روزی میں ہوں، میں کبھی کبھی کہیں بیٹھ جاتا ہوں کسی دکان پر یا کسی بس سٹینڈ پر، تو مجھے دن کے تھوڑے بہت پیسے مل جاتے ہیں، لیکن میری کوئی بھی پکی نوکری نہیں ہے۔ میری بیوی نے کہا کہ وہ اپنا زیور جو اس کے گھر والوں نے دیا تھا بیچ کر میرے گھر کے اوپر والے کمرے میں دکان بنانا چاہتی ہے۔ خیر سے میرا گھر اپنا تھا اور اس کے 3 کمرے کے 2 کمرے نیچے، 1 کمرہ اوپر تھا، جس کو سیڑھی بھی باہر سے لگتی تھی۔ ویسے وہ ہمارے گھر کے اندر ہی تھا۔ میری بیوی نے کہا کہ اس نے دکان بنانی ہے، کیونکہ یہ گاؤں ہے، یہاں پر عورتوں کی چیزوں کی ایک بھی دکان نہیں تھی، اور اگر تھی بھی تو باہر مرد کھڑے ہوتے تھے اور عورتیں مردوں سے چیز مانگتے ہوئے شرماتی تھیں۔ اس لیے اگر عورت ہی ان کو چیز دیتی تو یہ دکان بہت زیادہ چل جانی تھی۔ میری بیوی کا خیال بھی اچھا تھا، پیسے بھی وہ لگا رہی تھی، میں اسے روک نہیں سکتا تھا، اور میں نے کہا کہ وہ کمرہ تو بہت خراب ہے، اس کی مرمت نہیں کرانی، تو کہنے لگی کہ میں نے کون سا وہاں سونا ہے، دکان بنانی ہے۔ بس ٹھیک ہے، میں نے اپنی بیوی کی مدد کی۔ ہم لوگ شہر سے جا کر سامان لا کر آنے پہلے ہم نے تھوڑے سے پیسے ہی سامان لیا کہ پتہ چلتا کہ دکان چلتی بھی ہے یا نہیں۔ پر جیسے ہی یہ بات گاؤں میں پھیل گئی
کہ عورتوں کی دکان بن گئی ہے، عورتوں کا رش لگ گیا۔ میری بیوی بہت خوش تھی اور میں بھی۔ ہم لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اب روز کے اسی دکان سے پیسے آنے لگے۔ میں دکان پر نہیں جاتا تھا کیونکہ عورتوں کو تو اسی بات کی خوشی تھی کہ یہاں پہ در پہ کا بھی انتظام ہے۔ کام اچھا جا رہا تھا، اسی لیے بھلا مجھے اب کام کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ لیکن جب میری بیوی دکان پر ہوتی تو میں بور ہو جاتا۔ کبھی کبھی چائے بنا کر صحن میں بیٹھ جاتا تھا۔ وہاں سے وہ سیڑھی صاف نظر آتی تھی جس سے عورتیں اوپر چڑھ کے جایا کرتی تھیں۔ آدھی سے زیادہ عورتوں کو تو میں جانتا ہی تھا کہ میری امی کی جاننے والی بھی تھیں، کچھ میرے دوستوں کی بیویاں بھی تھیں۔ میرے دوست بھی بتاتے تھے کہ ہماری بیویاں بڑی خوش ہیں کہ رہی تھی، اب تمہیں تنگ نہیں کریں گی۔ ہم لوگ بھی خوش ہیں کہ ہمارا سر بھی نہیں کھائیں گی، ان کو بازار نہیں لے جانا پڑے گا۔ تمہاری بیوی نے آ کے تو ہمارے سارے مسئلے حل کر دیے ہیں۔ ایک دن میں اسی صحن میں بیٹھا تھا اور سامنے سے ایک عورت جا رہی تھی جس کو میں نے حیران ہو کر دیکھا تو وہ چال بھی اس طرح کی چل رہی تھی جیسے بہت ڈری سی ہو۔ اس نے برقع پہن رکھا تھا، اس کا قد بہت لمبا تھا اور اس نے اپنے پیروں پر جرابیں بھی اور ہاتھوں میں دستانے بھی پہن رکھے تھے۔ جب اوپر چلی گئی تو آدھے گھنٹے کے بعد واپس آئی۔ میری بیوی چائے پینے کے لیے نیچے آئی تو میں نے کہا کہ جو آخری عورت آئی تھی یہ کون تھی؟ اس نے کہا کہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے چوری کرنی ہے، اور جاتے ہوئے بھی ایسی لگ رہی تھی کہ جیسے کوئی چیز چرا کر گئی ہے۔ میری بیوی ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ چیزیں چرا کر تو نہیں لے گئی، لیکن وہ اپنی پرسنل چیز لے کر گئی تھی۔ بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ میں بھی ہنس دیا کہ آج کل بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، آج کل تو اتنی تبدیلی آ گئی ہے۔ تو میری بیوی نے کہا کہ یہ گاؤں ہے نا، گاؤں کی عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ لیکن پھر اس کے بعد ایک عجیب سلسلہ چل پڑا کہ وہ عورت روز ایک ٹائم پر آتی اور روز وہی چیز لے کر جاتی ہے۔ اس کے آنے جانے کا انداز مجھے بہت مشکوک لگتا تھا۔ وہ مجھے دیکھتی تو ایسے جیسے اگر میں اس کی طرف بڑھا تو مجھے جان سے مار دے گی، اور عجیب سی فیلنگ آ رہی تھی کہ جیسے خطرے سے پہلے انسان کو پتہ چل جاتا ہے لیکن اس سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے۔ بیوی سے پوچھا تو وہ بھی تھوڑی سی غصہ ہو گئی۔ اس نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہر آنے والی عورت کی رپورٹ مجھ سے لیا کرو گے؟ اگر روز وہی چیز لے جاتی ہے تو ہم کیا کریں؟ ہماری تو سیل ہو رہی ہے نا، تم اتنے پریشان کیوں ہو جاتے ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں، بس مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ محسوس ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ حقیقت محسوسات پر نہیں چلتی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا مجھے اس عورت کا نام بتاؤ اور اس کا تھوڑا سا حلیہ بھی بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ میرے کسی جاننے والے کی بیوی ہو، تاکہ میں اس سے بھی پوچھوں اور اس کو بھی پتہ چلے کہ اس کی بیوی اس کی موجودگی میں کیا کیا گول کھلا رہی ہے۔ ہر روز ایک ہی چیز لے جانے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ تو تھوڑی بیوی نے اپنا سر پکڑ لیا اور کہا کہ تم جاسوس ہو گئے ہو اور لوگوں کے گھر کے معاملات میں بولنا چاہتے ہو۔ ویسے تمہیں بتا دوں کہ وہ اس گاؤں کی نہیں، وہ دوسرے گاؤں سے آتی ہے۔ اب تو میرا تجسس اور بھی بڑھ گیا کہ روز ایک عورت دوسرے گاؤں سے آتی تھی، وہ بھی ایک ہی چیز لینے کے لیے، جبکہ جس گاؤں کا نام میری بیوی نے بتایا تھا وہ ہمارے گاؤں سے قدرے بہتر تھا۔ وہاں پر بڑی بڑی دکانیں تھیں اور وہاں سے بہت کچھ بہت آرام سے مل جاتا تھا۔ یہ عورت کچھ مشکوک تھی اور میں نے اس بات پر یقین کر لیا۔ میری بیوی نے جب سے دکان بنائی تھی وہ بہت مصروف رہتی تھی۔ میرا خالی دماغ شیطان کا گھر بن گیا تھا۔ میرے دماغ میں اسی طرح کے خیالات آتے رہتے، کبھی فلم بھی دیکھتا تو کبھی ڈرامے دیکھتا، گھر میں بیٹھا رہتا۔ میری بیوی بھی مجھے کہتی کہ اب تم بھی کوئی کام کرو۔ میں نے تو یہ کام لگا دیا ہے، گھر کا آدھا مال پانی تو چل رہا ہے، ہانڈی روٹی ہو رہی ہے،
لیکن ہمیں اور بھی تو پیسے چاہیے، ہمیں کچھ جمع کرنا چاہیے، گھر کی مرمت کروانی ہے، گاڑی لینی ہے، مجھے اچھے کپڑے پہننے ہیں، بلکہ ہمارے بچے ہو جائیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ بچوں کی بات کو میں نے اپنی بیوی سے صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے 5 سال تک بالکل بھی بچے نہیں چاہیے، اس لیے تم یہ بات اپنے دماغ سے نکال دو۔ یہ سن کر میری بیوی حیران ہوئی تو میں نے کہا کہ ہم نے کیوں شادی کی ہے؟ شادی کے بعد ہی لوگ بچے پیدا کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ پھر لوگ بچوں کے پیچھے ہی لگ جاتے ہیں، شادی شدہ نہیں رہتے، پھر ماں باپ بن جاتے ہیں۔ میری بیوی نے کہا کہ شادی شدہ ہونے میں ماں باپ ہونے میں فرق کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ شادی شدہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اور کسی کی فکر نہیں ہوتی ان کو، جبکہ ماں باپ بن کر آپ کے دماغ پر ہمیشہ بچوں کی فکر چھائی رہتی ہے اور وہ ان کے پیچھے ہی بھاگتے رہتے ہیں۔ اس لیے مجھے شادی کے 5 سال تک بالکل بھی اولاد نہیں چاہیے۔ میرے پلان میں اولاد نہیں ہے، تمہاری بھی اولاد ہوگی نہیں، لیکن پھر بھی اپنے دماغ میں کوئی بات نہ لانا اور اس طرح کی کوئی بات سوچنا بھی نہ۔ آج کل میں سامان میں بچوں کی چیزیں لا رہا تھا کہ شاید میری بیوی کو چیزیں دیکھ کر شوق پڑتا تھا، لیکن میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ بالکل بھی نہیں ہونے والا ہے۔ مجھے اپنی زندگی کے 5 سال انجوائے کرنے ہیں، اس کے بعد بچے پیدا کر لیں گے، چاہے تو ہر سال ایک بچہ پیدا کریں گے، ایک ساتھ 4-5 بچے پیدا کر کے پھر ان کو ساتھ ساتھ پالیں گے۔ بیوی کو میری بات بری تو لگی، لیکن غصہ بھی آیا، لیکن شاید وہ بولی کچھ نہیں۔ اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ شاید وہ بھی سمجھتی تھی کہ اولاد ذمہ داری تو ہے اور ذمہ داریاں اولاد کی سخت ہوتی ہیں اور اس کو زیادہ ذمہ داری اٹھانی پڑتی تھی۔ میرا کیا تھا؟ میں نے تو پھر بھی اتنا کچھ نہیں کرنا تھا، میں نے پھر بھی ان ساری باتوں کو کسی حد تک نارمل سمجھا، لیکن میں حیران تب ہوا جب وہ عورت گھر میں ہی تھی اور کوئی دوسری عورت سامان لینے کے لیے آئی تو میری بیوی نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ جانے لگی تو میں نے اس سے پوچھا کہ باجی کیا ہوا؟ آپ سامان لینے آئی تھیں تو کہنے لگی کہ دکان بند ہے، جبکہ دکان تو کھلی تھی۔ وہ عورت اندر تھی، اس کا مطلب پھر یہی ہوا جب وہ عورت کمرے میں ہوتی تو میری بیوی دروازہ نہیں کھولتی تھی۔ پھر کچھ دن بعد میری بیوی بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ڈاکٹر نے کہا ان کو کمزوری ہوئی ہے۔ جب سے ڈاکٹر کے پاس اپنی بیوی کو لے گیا تھا، میری بیوی کی شکل عجیب سے بنی ہوئی تھی اور وہ جیسے مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ پھر 2-4 دن اور گزر گئے، میں نے اپنی بیوی کو دیکھا مگر اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، کبھی الٹیاں کر رہی ہوتی تھی تو کبھی اس کو چکر آتے تھے، اور یہ عورت بھی روزانہ بلا ناغہ آیا کرتی تھی۔ اب میرے دماغ میں شک بیٹھ گیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ وہ اپنے ماں کے گھر چلی جائے اور دکان بند رکھے۔ وہ جا ہی نہیں رہی تھی، لیکن جب میں نے بھی زیادہ زور دیا تو وہ اس بات میں آ گئی کہ میں اتنی ضد کی تو میرے شوہر کو شک ہو جائے گا، اس لیے میری بیوی اپنی ماں کے گھر چلی گئی۔ میں نے کہا کہ دکان میں کوئی بھی عورت آئے گی تو میں اس کو کہہ دوں گا کہ دکان بند ہے، لیکن میں نے دکان کھولی تھی اور اس کا انتظار کرنے لگا۔ وہ ہمیشہ ایک خاص وقت پہ آئی تھی۔ یہ ایسا وقت ہوتا تھا کہ جس میں یا تو لوگ اپنے گھروں میں سو رہے ہوتے تھے اور یا پھر اپنے کاموں میں مصروف ہوتے تھے۔ مجھے اس عورت کے آنے کا انتظار تھا اور میں نے اسے دور سے دیکھ بھی لیا۔ کمرے کی کھڑکی سے پیچھے سارا حصہ نظر آتا تھا جہاں سے وہ چل کر آیا کرتی تھی۔ اس کی چال بھی کچھ عجیب سی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کے کپڑے پہن لیے اور دروازے کی طرف پشت کر کے بیٹھ گیا۔ جب عورت اندر آئی تو وہاں پر کچھ ایسا ہوا کہ اسے دیکھ کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے دروازہ بند کیا، بھلا کون سا گاہک دکان میں آ کے فوراً دروازہ بند کر دیتا ہے؟ پھر اس نے اپنا برقع اتارا اور مجھے بلا کر بولی کہ جلدی کرو، یہ آواز کسی عورت کی نہیں بلکہ کسی مرد کی آواز تھی۔ پلٹ کر دیکھا
تو میرے سر پر آسمان گر گیا، کیونکہ وہاں پر تو کوئی عورت نہیں تھی بلکہ ایک مرد کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ بھی پوری طرح گھبرا گیا، وہاں سے بھاگنے لگا۔ تو میں نے اسے دبوچ لیا اور کہا، تم کون ہو؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارا میری بیوی کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ اس نے مجھے دھکا دیا کہ اپنی بیوی کو سنبھال نہیں سکتے اور میری جان لینے کے در پہ بیٹھے ہو۔ میرا رشتہ ہے تمہاری بیوی کے ساتھ، اور رشتہ بھی بہت ہی پکا ہے، یہاں تک کہ اب تو اور بڑھنے لگا ہے۔ اس شخص نے کچھ ایسا بتایا کہ میں بہت پریشان اور حیران سا ہوا۔ اس نے کہا کہ تمہاری بیوی کی شادی تمہارے ساتھ زبردستی ہوئی تھی، وہ شادی سے پہلے مجھ سے محبت کرتی تھی، لیکن اس نے مجھے کہا کہ وہ سب کچھ بھول کر تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ تو پھر اگلے ہی دن اس کی کال آئی تھی کہ میری شادی تو کنگال انسان سے ہو گئی ہے جو 1 روپیہ بھی نہیں کماتا ہے۔ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا، یہاں پر مجھے خود پکانا پڑتا ہے، خود کھلانا پڑتا ہے، سب کچھ ہی خود کرنا پڑتا ہے، اور خود بھی کمانا اور کھانا پڑتا ہے، اس لیے مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ پھر میں اس سے ملنے کے لیے آنے لگا۔ دکان تو بہانہ تھی، روز اس سے ملنے کے لیے آتا۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ تم اس سے اولاد پیدا نہیں کرنا چاہتے، لیکن میں تو پیدا کرنا چاہتا تھا، اس کی گود میں میرا بچہ ہے، تمہاری بیوی میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، میں اس کو روز ملنے کے لیے آتا ہوں، تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ ظاہری طور پر میرا کچھ بگاڑ بھی لو تو مجھے اپنی بیوی دل کیسے نکالو گے؟ وہاں صرف اور صرف میری حکومت ہے، اس کا دل، اس کی روح، سب کچھ میرا ہے، اور اس کی گود میں بچہ بھی میرا ہے۔ تم پہلے ہی یہ جنگ ہار چکے ہو اور میں ہار کر بھی جیتا ہوا ہوں۔ اس شخص نے مجھے اتنی ساری باتیں سنا دی اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میں نے اور کچھ بھی نہ کہا۔ میری بیوی شام کو واپس آئی تو اس کو یہ سب کچھ بتا دیا، اسی لیے میری بیوی کی طبیعت خراب رہتی تھی، وہ ماں بننے والی تھی، اور اس کو دیکھ کر صاف پتہ چل رہا تھا میرے گھر میں کوئی بڑی عورت نہیں تھی، نہیں تو اس کا تو ایک نظر میں ہی پتہ چل جاتا۔ میری بیوی کو جب یہ بتایا تو وہ بھی پوری طرح گھبرا گئی اور کہنے لگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، مجھے معاف کر دو۔ میں نے کہا کہ کوئی کسی کے گھر میں آ کر اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی، میں کسی کے گھر جا کر ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو پھر اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی؟ کیونکہ مرد کو ہمیشہ عورت ہی بہت دیتی ہے، چاہے وہ ہمت کسی صحیح معاملے میں دی ہوئی ہو یا کسی غلط معاملے میں۔ تم نے مجھے رسوا کیا، میں نے تم کو بیوی سمجھ کر شادی کی تھی، میرا تم سے پہلے کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں تھا۔ ٹھیک ہے کہ میں دولت نہیں کماتا تھا، لیکن میں تمہارے ساتھ وفادار تھا، لیکن تم نے میرے ساتھ اتنی بڑی بے وفائی کی جس کے لیے میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ میں نے اپنی بیوی کو میں وہیں پر کھڑے کھڑے طلاق دے دی، اور جو پیسے دکان پر اس عورت نے لگائے تھے وہ سارا سامان بیچ کر میں نے اپنی بیوی کو پیسے بھی ادا کر دیے اور اس کے منہ پر مار دیے۔ وہ وہاں سے چلی گئی، اور جب اسے پتہ چلا کہ میں نے اسے طلاق دے دی ہے، پھر وہ بھی کھل کر سامنے آ گئی اور کہنے لگی کہ تمہارے ساتھ رہنا کون چاہتا ہے؟ اس گھر میں تم کسی اور کو رکھو کہ کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں رہے گا۔ میں نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، اور پھر میں نے اپنے اوپر وقت دیا، میں نے کچھ پیسے جمع کر کے ایک چھوٹا بڑا کاروبار شروع کیا، اور پھر اپنے گھر کی حالت کو بہتر بنایا۔ ہر 3 سال کے بعد میں نے پھر سے شادی کی، اور مجھ پر اللہ کا کرم ہے، مجھے ایسی عورت ملی جس نے میرا گھر بنایا، اور میں اس کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہا ہوں، اور اب وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اپنی بیوی کے ساتھ خوشی سے رہ رہا ہوں، اور مجھے میری سابقہ بیوی کے بارے میں یہ خبر ملی ہے کہ اس شخص نے اسے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں ملتا ہے پھر وہ کبھی بھی اس سے شادی نہیں کرتا۔ میری پہلی بیوی کس حال میں ہوگی میں نہیں جانتا، میں جاننا بھی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ میرے لیے وہ مر چکی ہے، اور میں اپنی زندگی میں
بہت خوش ہوں، لیکن ہدایت کی دعا مانگتا ہوں اور یوں اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ انسان کو اپنی خواہشات کے پیچھے اتنا پاگل نہیں ہونا چاہیے۔ شادی سے پہلے کسی کو پسند کرتی تھی تو اب میں اس کا نصیب تھا، اسے سب کچھ بھول کر میرے ساتھ وفا کرنی چاہیے، لیکن اس نے غلط راستہ اختیار کیا اور اب اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ میرے لیے یہی کافی ہے کہ میری ابھی والی بیوی بہت اچھی ہے۔ یہی وہ گھر ہے جس کو اس نے مکان سے گھر بنایا ہے، یہی وہ میں ہوں جس کو اس نے انسان بنا دیا ہے، اور اب میں اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار رہا ہوں۔ شاید تھوڑی بہت غلطی میری تھی، لیکن میری غلطی اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی مجھ کو سزا دی گئی۔ میری غلطی کبھی بھی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ میرے ساتھ بے وفائی کی جاتی۔ میری غلطی کبھی بھی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ میری بیوی کسی اور کے بچے کی ماں بن جاتی اور مجھے پتہ بھی نہ چلتا۔